بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے، اور کتاب القصاص میں بھی پھر بحث تھی کہ قتل کس طریقے سے ثابت ہوتا ہے، کتنے طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو مصنف صاحب نے فرمایا کہ 3 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے، جس میں اقرار اور بینہ کی بحث ختم ہو چکی، قسامہ کی بحث جاری ہے۔ قسامہ یعنی کہ جب وہ شخص پر جو مدعا علیہ ہے قتل کی تہمت لگ جائے، تہمت کے لگنے کے بھی انہوں نے طریقے آپ کو بتائے، تو پھر اس بندے کو اگر قوم قبیلے والے ہیں تو 50 لوگ قسم کھائیں گے کہ یہی شخص قاتل ہے۔ بعض نے کہا تھا کہ 25 لوگ قسم کھائیں گے، تو 25 والے کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اچھا، اب اگر 50 لوگ نہ ہوں تو کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں پھر کتنے ہیں؟ اگر 25 ہیں تو ہر ایک 2 قسم کھائے گا، اگر مثلا 25 سے بھی کم ہے تو اس حساب سے بہرحال قسم کو جو ہے کیا ہے دہرایا جائے گا، تکرار کرایا جائے گا۔ اگر 10 بندے ہیں صرف تو ہر بندہ 10 قسم اور 5 قسم کھائے گا۔ اچھا، اگر کسی کے قتل کی قسم نہیں کھا رہے بلکہ اس کے اعضاء کے کٹنے کی قسم کھا رہے ہیں تو کہتے ہیں اس عضو کی دیت دیکھیں۔ اگر پورے انسان کے دیت کے آدھے جتنی دیت ہے، مثلا ایک آنکھ نکلنے پہ آدھی دیت ہوتی ہے، تو پھر 25 قسم کھانے پڑیں گے۔ اگر اس کی دیت جو ہے وہ پورے انسان کے دیت کے 10ویں حصے کے برابر ہے تو 50 قسموں کا 10واں حصہ 5 قسم ہے، 5 قسم وہ کھائیں گے، تو اس سے جو ہے کیا ہے یہ جرم ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر مدعی والے قسم نہ کھائیں یا ایک قسم کھائیں لیکن تکرار نہ کریں یا اس قسم کی باتیں ہوں تو پھر جو ہے کیا ہے ممکن ہے کہ منکر کی طرف قسم جائے، وہ ایک ہی قسم کھائے گا اور جرم سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب فرماتے ہیں کہ حاکم شرع ان کو قسم لینے سے پہلے وعظ و نصیحت کرے گا کہ بھائی اس قسم کی باتیں نہ کرو، قسم نہیں کھاؤ، قسم کی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے نصیحت کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان کو قسم دے گا اور ان سے قسم اٹھوائے گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف، اور الحمدللہ یہ ہماری بحث آج ختم ہو جائے گی کہ جناب کتنے زادو انہا، اگر اس مقتول کے رشتہ دار زیادہ ہیں، 50 شخص سے 500 بندے ہیں، اقتصر تو اکتفا کیا جائے گا علی حلف 50 کے قسم پر، والمدعی من جملتہم، اور جس نے دعویٰ کی تھی کہ یہ قاتل ہے مدعی، وہ بھی انہی قسم کھانے والوں میں سے ہوگا۔ وَيَتَخَيَّرُونَ فِي تَعْيِينِ الْحَالِفِ مِنْهُمْ، اور ان اقربا کو اختیار ہے کہ قسم کے لیے جس کو بھی انتخاب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ تو وہ پہلو تھا کہ جب اقارب 50 سے زیادہ ہیں۔ وَلَوْ نَقَصُوا عَنِ الْخَمْسِينَ، اگر اقارب 50 سے کم ہیں، قُرِّرَتْ عَلَيْهِمْ، تو پھر اس قسم کو تکرار کیا جائے گا ان سب پر، او علی بعضہم، یا نہیں مثلا 40 بندے ہیں تو 10 قسم بچتے ہیں، ہم کہیں کہ بھائی 40 میں سے یہ 10 جو ہے کیا ہے قسم اٹھائیں یا یہ 5 ڈبل قسم اٹھائیں، او علی بعضہم، یا ان اقارب میں سے بعض پر قسم کا دہرانا ہوگا، حسب ما یقتضیہ العدد، عدد کو مد نظر رکھنا ہوگا، الا ان یبلغ ال50، اتنی قسم اٹھائیں تکرار کریں کہ 50 قسم ہو جائے۔ وَكَذَا لَوْ امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ، اور اسی طریقے سے قسم تکرار ہوگی اگر بعض اقارب جو ہے کیا ہے جناب وہ انکار کرتے ہیں قسم سے،
कुर्रत, तो कसम का तकरार होगा, यानी चंद मर्तबा कसम खाएगा, अलल बाजिल, वो शख्स जो कसम खाने के लिए आमादा है, मुतसावियन वो मुतफावितन, जो कसम खाने के लिए आमादा हैं उनको बराबर 5-5 कसमें खिलाएं मसलन, या नहीं एक को कहें कि तुम 5 कसम उठाओ, दूसरे को कहें 10 कसम उठाओ। वकदा, और इसी तरीके से कसम का तकरार होगा, लविमतन अलबाजो मिन तकरीर यमीन, कुछ अकरबा ऐसे जो कहते हैं हम एक मर्तबा तो कसम उठा सकते हैं लेकिन बार बार कसम नहीं उठाएंगे, तो फिर उनकी जो कसम बाकी वाली रहती है वो दूसरे उठाएंगे। वह तस्बुतुल कसामतो, ये कसामा वाली बात साबित होगी, फिल आज़ाए, अगर किसी के आज़ा कट गए हैं, बिनिस्बते, निस्बत के लिहाज से, यानी क्या, पूरे इंसान के लिए 50 कसम है, आज़ा कई दियत देखेंगे, ए बिनिस्बतिल आज़ा इला नफ्स फिर दियते, देखेंगे कि दियत नफ्स के साथ इस आज़ा के दियत की क्या निस्बत है। फमा फीहे मिनहा दियतो, फमा यानी वो आज़ा कि जिसमें पूरी दियत होती है, फकसामतो खमसून, तो उसके कसम खाने वाले भी 50 होंगे। भाई वो कौन सी चीज है जिसमें पूरी दियत है? अगर किसी की दोनों आंखें कोई निकाल दे। वमा फीहे निस्फो, और जहां पर जो है क्या है जनाब, दियत आधी दियत जितनी, मसलन एक आंख, तो वहां पर जो है क्या है पर निस्फुहा, वहां पर कसामा भी आधे होंगे यानी 25। वहा कदा, और जहां पर उस उज़्व की निस्बत पूरे दियत में 10वें हिस्से के बराबर है, तो 50 में से 10वां हिस्सा कसम खाएंगे उन 5। वकील कसामतुल आज़ाए अल मुजिबत लिदियत सित्तो ऐमान, एक कौल कहता है कि भाई आज़ा का कसम जो के सबब बनते हैं दियत का, वो 6 कसम है। वमा नकस अनहा, और वो आज़ा जो पूरे दियत से कम है, मसलन आधी दियत जितने हैं, तो फिर उनको 3 कसम खाने पड़ेंगे बेनिस्बते। लेकिन वल अक़वा अव्वलो, अक़वा वही 50 कसम वाली बात है, 6 कसम वाली बात कभी नहीं है। वलो कसामतुन, अगर न हो इस मकतूल के लिए कसम खाने वाले, अय कौमुन यकसिमून फ़इन्नल कसामत तुतलकु अलल ईमान, बेतहकीक कसामा का लफ्ज इस्तेमाल होता है ईमान पर, यानी कसमू पर, ईमान यमीन की जमा है। वह अलल मुकसिम, ठीक है जनाब, और मुकसिम पर भी कसामा का लफ्ज जो है क्या इस्तेमाल होता है, जो कसम देने वाला होता है। वह अदमुल कसामत, अच्छा कसम न खाने वाले क्यों हैं? इम्मा ले अदमुल कौम, या तो उसके रिश्तेदार ही नहीं है, और वजूद हम, या रिश्तेदार हैं लेकिन अदम इल्म बिलवाक़ियत, उनको इस कत्ल का पता नहीं, तो कैसे कसम खाएंगे। फ़इन्नल हल्फ, बितहकीक कसम, ला यसिह, सही नहीं होती, इल्ला मा इल्मिहिम बिलहाल, मगर ये कि रिश्तेदारों को इल्म हो उस हकीकत का कि वाकई ये कत्ल हुआ है। और ले इम्तनाइहिम अनहा, या ये लोग इनकार करते हैं कसम का तशहियन, बस अपने चाहत, अपने अना परस्ती की वजह से। फ़इन्न ज़ालिक गैर वाजिबिन अलैहिम, बेतहकीक कसम खाना इन पर वाजिब नहीं है। मुतलका, मुतलका का मतलब ये है कि चाहे ये इल्म बिल वाक़े रखते हो या न, या यूं कहें मुतलका, चाहे इनके कसम की वजह से सामने वाले पर दियत हो या गैर दियत हो। अब इम्तन अल मुद्दई मिनल यमीन, या खुद मुद्दई कहते मैं तो कसम नहीं उठाऊंगा। वह इन बजलहा कौम हो और बाज़हुम, अगर जो मुद्दई के कौम वाले कहते हम कसम उठाएंगे, या उनमें से बाद कहते हम कसम उठाएंगे, तो क्या होगा? ओहले फल मुनकिरो, मुनकिर कत्ल को कसम दी जाएगी। वह कौमहु 50 यमीनन, मैंने शायद खारिज में कहा था मुनकिर एक कसम खाएगा, कहते नहीं, मुनकिर के रिश्तेदार भी 50 कसम खाएंगे वे बराअत ही, कि ये बरी है कत्ल से। फ़इन इम्तन अल मुनकिरो मिन अल हल्फ, अगर मुनकिर कहते हैं मैं कसम नहीं उठाता, और बाज़ुहु, या मसलन जो क्या है
جناب کہتا ہے کہ بھائی میں اتنے قسم نہیں اٹھاؤں گا، اگر آپ مجھ پہ زیادہ قسم کی ذمہ دار رکھیں گے، اول ذمہ دعویٰ، پھر اس کو مجبور کیا جائے گا کہ پھر تم قتل کی بات مانو۔ وَإِنْ بَذَلْهَا قَوْمُهُ، اگر اس کی قوم قسم کھائے بھی صحیح تو بھی اس کی قوم کے قسم کی حیثیت نہیں ہوگی جب تک یہ قسم نہیں کھاتا۔ بنا علی القضاء بالنقول، یہ بنا رکھتے ہوئے کہ کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کر دے گی بالنقول، جیسے ہی منکر انکار کرتا ہے، اور بخصوص سے هذه المادہ، یا اور مواد میں ممکن ہے نقول کے ساتھ فیصلہ نہ ہو، لیکن اس قتل والے مورد میں نقول کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا۔ من حیث ان اصل الیمین ہونا علی المدعی، بھئی یہاں پر کیوں نقول کے ساتھ فیصلہ ہوگا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اصل قسم تو مدعی کو کھانی تھی۔ وَإِنَّمَا انتقل إِلَى الْمُنْكِرِ، بے تحقیق وہ قسم منتقل ہوئی منکر کی طرف بنقول ہی، اس لیے کہ مدعی نے انکار کیا، تو اب پھر فلا تعود الیہ، پھر دوبارہ لوٹ کر مدعی کی طرف قسم نہیں آئے گی۔ کما لا تعود من المدعی الی المنکر، جیسے عام فیصلوں میں منکر کو قسم کھانی ہوتی ہے، اگر منکر قسم نہیں کھائے گا تو مدعی کو قسم کھانی ہوگی، پھر اگر مدعی انکار کرے گا تو منکر کی طرف قسم نہیں جائے گی بعد ردھا علیہ، جبکہ یہ جو ہے کیا ہے ردھا، یہ قسم مدعی کی طرف گئی تھی، وہ پھر منکر کی طرف نہیں آئے گی۔ وکیل والقائل شیخ فی المبسوط، اور اس قول کا قائل جو ہے شیخ توسی ہے کتاب مبسوط میں، لہ رد الیمین علی المدعی، منکر کو حق ہے کہ یہ قسم جو ہے پھر لوٹائے کس کی طرف؟ مدعی کی طرف، کہ غیر ہی من المنکرین، جیسے عام منکر قسم لوٹاتے ہیں مدعی کی طرف۔ وَيَكْفِي حِينَئِذٍ الْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ، پھر کافی ہے حِينَئِذٍ، جب منکر کی طرف سے مدعی پر قسم آئے ایک ہی قسم کھائے گا، کہ غیر ہی، جیسے کہ غیر قتل میں بھی ایک ہی قسم ہوتا ہے۔ وہ ضعیف، کہتے ہیں یہ بات شیخ صاحب کی ضعیف ہے، لما ذکر، اسی وجہ سے جو ذکر کہ بھائی یہ قسم تو صرف مدعی کو کھانی تھی، مدعی کی طرف سے منکر کی طرف گئی، پھر منکر سے مدعی کی طرف نہیں آ سکتی۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْحَاكِمِ، اور مستحب ہے حاکم کے لیے، العزت للحالف، قسم کھانے والے کو پہلے وعظ و نصیحت کرے، قبل الایمان، یمین سے پہلے، کہ غیر ہی، جیسے اس باب قسمہ کے علاوہ دوسری جگہ پر بھی نصیحت کرے گا کہ بھائی قسم نہیں کھاؤ، بل ہونا اولا، بلکہ یہاں پر بدرجہ اولا نصیحت کرے گا، کیونکہ وہاں ایک آدھی قسم ہوتی ہے، یہاں 50 قسم ہے۔ وَرَوَى السَّكُونِي، یا سکونی، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، سکونی صاحب نے روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتحقیق رسول اکرم، کان یحبسو، وہ حبس کرتے تھے، جیل میں ڈالتے تھے، پھر تہمت دم، جب خون کی کسی پر تہمت لگتی تھی، 6 ایام، 6 دن تک، فَإِنْ اولیاء المقتول ببینۃ، پھر اگر مقتول کے رشتہ دار بینہ لے آتے تھے پھر تو اسی بینہ کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا، وَإِلَّا، اور اگر بینہ نہیں لاتے تھے، خُلِّيَ سَبِيلُهُ، تو جو بندہ حبس میں تھا جس پر الزام قتل تھا اس کو آزاد کیا جاتا تھا۔ وَعَمِلَ بِمَضْمُونِ الشیخ، اور اسی روایت کے مضمون کے مطابق شیخ توسی نے بھی عمل کیا ہے۔ وَرِوَایَتُ ضَعِیفَةٌ، لیکن روایت ضعیف ہے۔ وَالْحَبْسُ، اچھا جیل میں ڈالنا، فرماتے یہ تعجیل و عقوبت، یہ ایک سزا ثابت نہیں، آپ ایک سزا کے ثابت ہونے سے جلدی کیسے سزا دے رہے ہیں؟ لم یثبت موجبھا، بھائی اس جیل میں ڈالنے کا کوئی سبب نہیں بنا ہے، فعدم جوادی اجود، پھر تو اس جیل میں نہ ڈالنا یہ جو ہے کیا ہے جائز نہیں ہے، اور یہی نظریہ جو ہے اجود ہے۔ پھر یہ سوال ہوگا کہ نبی کریم نے کیسے جیل میں ڈالا؟ وہ شاید کچھ اور قرائن ہو جس کی وجہ سے نبی کریم کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہو۔ الحمدللہ یہ ہماری فصل بھی پوری ہو گئی کہ قتل کیسے ثابت ہوتا ہے۔ اب آگے پڑھیں گے کہ اگر اعضاء میں کوئی کاٹتا ہے
تو اس کی دیت اور اس کی قصاص وغیرہ کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.